بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 رمضان المبارک سن ہجری 1441۔ اسلام نے سب سے پہلا اجتماعی اور معاشرتی تصور جو پیش کیا ہے، جس کو ہم اسلام کا سب سے پہلا سبق کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسانوں کی خدمت کی جائے، انسانوں کے ساتھ ذرا نوازی، نوازش اور عطا کا معاملہ اور برتاؤ کیا جائے، اس لیے کہ انسان اس سے قریب ہوتے ہیں، اس کا احسان مانتے ہیں، اس کے غلام ہو جاتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جو ان کا دل جیت لیتا ہے۔ اور انسانوں کا دل جیتنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہماری جو ذہن سازی کی ہے، ہمارے جو ذہن کی تعمیر کی ہے، ذہن کو بنایا ہے، اس میں ہمیں یہ تعلیم دی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسان کو قابل احترام بنایا، حتیٰ کہ یہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہم نے اس کو سب سے اچھے سانچے اور ڈھانچے میں ڈھالا ہے۔ کہیں یہ فرمایا یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، اے سارے لوگوں، اے سارے انسانوں، انا خلقناکم، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک ماں باپ سے، تم سب کو ہم نے ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ کہیں یہ فرمایا کہ ایک انسان کا قتل وہ اللہ کی نظر میں اتنی بری بات ہے گویا کہ سارے انسانوں کو قتل کر ڈالنا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا، اللہ کی نظر میں انسان کا اتنا احترام اور عزت ہے کہ ایک انسان کو ناحق قتل کر دینا گویا ساری انسانیت کو قتل کر دینا ہے، اور ایک انسان کی جلا بخشی، اس کو زندگی دے دینا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی وَقُولُوا لِلنَّاسِ، کہ تم سب انسانوں سے جو بات کرو اس انداز سے بات کرو، حسنا، اچھی بات کرو۔ دوسری جگہ یہ فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، جن کافروں نے تمہیں تمہارے دین کے سلسلے میں قتال تم سے نہیں کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی ایسے مشرک اور کافر جنہوں نے تم سے جھگڑا نہیں کیا، قتال نہیں کیا، تم پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے ساتھ میں ہمدردی، خیر خواہی، بھلائی اور ان کے ساتھ میں انصاف کرنے سے منع نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرو۔ اور ہمیں کسی کے بھی ساتھ میں ظلم سے منع کیا، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتے۔ اور خاص طور پر امت محمدیہ سے یہ فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے اچھی امت اسی لیے ہو اخرجت للناس، کہ تم سارے انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہو، مسلمانوں کو بھی، ہندوؤں کو بھی، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی انسان ہو، تم ایسی امت ہو جو ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے برپا اور ظاہر اور پیدا کی گئی ہو کہ تم انسانوں کو فائدہ پہنچاؤ، اس لیے ہم نے تمہیں برپا اور ظاہر کیا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کی ان آیات سے سمجھا کہ اللہ رب العزت کی نظر میں وہ انسان بہت اچھا انسان ہے جو انسانوں کے ساتھ میں انسانیت، ہمدردی، پیار و محبت
اور اچھا برتاؤ کرے، مذہب کے لحاظ کے بغیر، مذہب کے بھید بھاؤ کے بغیر ہر انسان سے انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کرے۔ اگر ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کی ابتدا کا یہی عالم تھا کہ آپ نے حضرات صحابہ کرام کو یہی تعلیم دی تھی کہ ہر آنے والے کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے، اچھے انداز سے ان سے ملا جائے، ان کو کھلایا جائے، ان کو راستہ بتلایا جائے، غریبوں کی مدد کی جائے، مظلوموں کی مدد کی جائے، پردیسیوں مسافروں کی مدد کی جائے، بیواؤں کی مدد کی جائے، یتیم بچوں کی مدد کی جائے۔ نہ صرف آپ نے تعلیم دی تھی بلکہ یہ ساری باتیں آپ کی زندگی میں بھی موجود ہیں۔ اسلام کا سب سے پہلا یہی سبق تھا جس نے انسانیت کا دل جیت لیا، انسان آپ سے قریب ہو گئے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو بیواؤں اور جو مسکینوں کے لیے کوشش کرے گا اللہ رب العزت اس کو وہ ثواب عطا فرمائیں گے جو راہ خدا میں کوشش کرنے والے مجاہد کو ثواب دیتے ہیں، جو دن میں عبادت کرنے والے کو، جو دن میں روزہ رکھنے والے کو ثواب دیتے ہیں، جو رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والے کو ثواب دیتے ہیں، اللہ انسانیت کے لیے کوشش کرنے والے کو وہی ثواب دیتے ہیں۔ کیوں؟ ساری مخلوق، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، یہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 415 پر روایت ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو پوری مخلوق سے محبت ہے۔ فرمایا فأحب الخلق إلى اللہ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اس بندے سے ہے، من احسن إلى عیالی، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں حسن سلوک کرے، ہمدردی کرے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں انسانیت کے ساتھ سب سے زیادہ فیاضی اور سخاوت کرنے والے تھے۔ آپ نے یہ دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو راستہ دکھلا دیجئے، سمجھ دے دیجئے، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کے دل میں انسانیت کے لیے حد درجے ہمدردی اور محبت تھی۔ آج ہمارے لیے ان کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے حالات میں سب سے بڑی نیکی جس کے ذریعے سے ہم انسانوں کا دل جیت سکتے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمان باطل دشمن طاقتیں اسلام کو بدنام کرنے اور لوگوں کی نظروں میں، ذہنوں میں ان کا غلط تصور پیش کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ کئی مسلمانوں کو ڈاکو بتلاتے ہیں، کئی چور بتلاتے ہیں، کئی قاتل بتلاتے ہیں، کئی دیش دروہی بتلاتے ہیں، کئی غریب اور بھکاری بتلاتے ہیں۔ نہ جانے ساری برائیاں مسلمانوں کے سروں پر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میڈیا کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور غیروں کے ذہنوں میں غلط تصور پیش کرنے کے لیے ناپاک کوشش مسلسل کیے جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں اس ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو سب سے بڑا کام، سب سے بڑی نیکی وہ یہ ہے کہ اسلام کو ہم طاقت پہنچائیں، مسلمانوں کو طاقت پہنچائیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو اس سے بڑھ کر ہم کوئی طاقت نہیں پہنچا سکتے کہ اس ملک میں بسنے والے ہمارے بھائیوں، برادران وطن، غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے، مسلمانوں کی محبت پیدا کر دے، اور ان کے دلوں میں ہم اپنی محبت اور ہمدردی صرف اور صرف خدمت کے ذریعے سے پیدا کر سکتے ہیں، انسانیت نوازی کے ذریعے سے پیدا کر سکتے ہیں، نوازش اور عطا کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، ہم ان کا دل جیت سکتے ہیں تو صرف اور صرف ان کی ہمدردی سے دل جیت سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے جس نے انسانیت کا دل جیت لیا وہی فاتح زمانہ ہے۔ لاکھ کوشش کر لی جائے گی لیکن اسلام اور مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا بشرطے کہ ہم اس ملک کے اندر ہمارے برادران وطن کا دل جیت لے، وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے، وہ بھی ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو
کہ نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، وہ قوم ہی قائد اور فاتح ہے جہاں میں، وہ قوم ہی قائد اور فاتح ہے جہاں میں، جس قوم کے اخلاق کی چلتی ہے تلوار۔ اگر ہم اس ملک میں قائد بننا چاہتے ہیں، فتح چاہتے ہیں، تو صرف اور صرف اس کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے ان حالات کے اندر ہم نکل جائیں۔ اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ دولت سے، اللہ نے جن کو جوانی اور صحت دی ہے وہ اپنی طاقت سے، اللہ نے جن کو علم و دانش سے نوازا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے سے آپس میں ایسا ماحول تیار کرے کہ مسلمان اس وقت میں ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں، سکھ بھائیوں، عیسائی بھائیوں، پارسی بھائی، جتنے ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی خدمت کریں، غریب ہیں ان کو کھلائے، بیمار ہیں ان کو دواخانہ پہنچائے، جو پریشان حال ہے ان کے وطنوں تک ان کے پہنچانے میں ان کی مدد کریں، جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس وقت ان کی مدد کریں۔ یقین جانیے ہمارا اس وقت میں یہ کام جہاں برادران وطن کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرے گا، وہیں خدمت کی راہ سے، اس پریکٹیکل کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے ہم ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا کر دیں گے۔ اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ میرے بھائیوں یہ کام کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے۔ بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ آج سونے کا وقت نہیں ہے، آج کام کرنے کا وقت ہے۔ آج جتنی اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے ہم کوشش بھر طاقت کریں، صرف اور صرف کسی کو برا کہنے سے، ظالموں کو برا کہہ دینے سے، میڈیا کو برا کہہ دینے سے، باطل طاقتوں کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمیں کوشش بھر محنت کرنی پڑے گی۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ اگر ہمیں اسلام سے محبت ہے، مسلمانوں سے محبت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر باطل طاقتیں پسپا ہو جائے، کمزور ہو جائے، اس ملک کے اندر سنویدھان کو، اس ملک کے اندر دستور کو، اس ملک کے اندر انصاف کو اگر ترقی ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے برادران وطن کو اپنے ساتھ کریں، اور برادران وطن کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے ان کی خدمت انسانیت نوازی سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام ہندوستان بھر کے، ملک بھر کے بھائیوں سے دست بستہ یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے اس وقت کی اس سب سے بڑی نیکی کو ہم سمجھیں۔ لاک ڈاؤن کے حالات میں ہماری یہ خدمت ہی یہ اسلام کی اشاعت اور اسلام کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہمیں انسانیت کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائیں، دین اور اسلام کا ایک فریضہ اور حکم سمجھ کر، اسلام کی حفاظت کا اس کو ذریعہ سمجھ کر اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چند مسائل ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دوسرا مسئلہ، اگر ہم اللہ کے لیے بطور مدد فی سبیل اللہ غیروں کے لیے اگر کچھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے، البتہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس سے نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر رقومات سے ہم ان کی مدد کریں۔ دوسرا مسئلہ، زکوٰۃ
یا تو ہم علیحدہ کرنے کے وقت مال اپنے جیب اپنے خزانے سے علیحدہ کرتے وقت بھی زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں اور غریب کو دیتے وقت بھی نیت کر سکتے ہیں، دونوں وقت میں نیت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم کسی کو پیسہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ پیسہ لیجئے غریبوں کو لے جا کر دے دیجئے، اس وقت بھی ہم نیت کر سکتے ہیں، یا براہ راست ہم غریب کو دے رہے ہیں تب بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیتے وقت جس شخص کو ہم دے رہے ہیں اس سے زبانی یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم